سورۃ القاف آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے پیغمبر، اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور مکہ کے دیگر سردار جب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور یہ ان کا تماشا روز کا ہوتا تھا۔ روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت زیادہ متاثر اور رنجیدہ اور پریشان ہوتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید خواہش تھی کہ دنیا کا ہر شخص اسلام قبول کر لے، اہل مکہ کا ہر شخص اسلام قبول کر لے، اور یہی وجہ تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظلم و ستم بھی سہتے تھے، صرف اس لیے کہ کاش کسی طرح یہ میری بات مان لیں اور کلمہ طیبہ پڑھ لیں۔ تو رب کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کوشش کو یوں ذکر فرمایا کہ لگتا تو یوں ہے کہ آپ ان کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے جان کی بازی لگا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو آپ غم سے نڈھال ہو جائیں گے۔ اتنا غم تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے۔ ایک طرف تو وہ صبح شام گالی گلوچ کرنے والے، پتھر مارنے والے اور راستے میں کانٹے بچھانے والے، لہو کرنے والے، گلے میں چادر کا پھندر ڈالنے والے اور اونٹ کی اوجڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالنے والے، ایک طرف تو وہ لوگ ہیں اور دوسری طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے دعائیں ہیں، یا اللہ میری قوم کو ہدایت فرما۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسو ہیں اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش ہے کہ یا اللہ یہ کس طرح ایمان لے آئیں۔ رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کو دیکھا تو رب نے فرمایا، حبیب اتنی مشقت کس لیے؟ آپ کا کام تو صرف پیغام پہنچا دینا تھا، بس آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ رب نے حکم دیا تھا کہ لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے، تو توحید کا، اسلام کا اور دین کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر درجہ بدرجہ اس میں کوشش کرتے تھے کہ اسلام پہنچانے کے ساتھ ساتھ تربیت میں بھی مصروف رہتے تھے، واضح نصیحت پر بھی مصروف رہتے تھے کہ کسی طرح وہ ایمان قبول کر لیں۔ حالانکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی نہیں تھی، ان کی ڈیوٹی صرف پیغام پہنچانے کی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازار ہو، گلیاں ہوں، مسجد حرام کا سین ہو، جہاں کہیں بھی وہ لوگ بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر ان کو دین دعوت دیتے اور بار بار جاتے، حالانکہ پیغام تو پہنچ گیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار کوشش کرتے تھے۔ اس پر رب کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کا ذکر فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرمائی کہ حبیب آپ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، انہوں نے قبول کیا تو ان کا فائدہ، نہ کیا تو ان کا اپنا نقصان ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جس کتاب کو ہم نے تسلیم کیا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔